السلام علیکم پیارے طلباء و طالبات، میں ٹیچر بشیر احمد خان گورنمنٹ UPS درناڑ پائن کچامہ سے مخاطب ہوں۔ میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے کلاس 8 استاد کا احترام، زون کرالپورہ، بلاک میلیاد۔ تاریخ جو آج کی ہے وہ ہے 4 مئی 2021 اور پیج نمبر 26۔ اور روایت ہے کہ نوشیروان نے ایک بار اپنے فرزند کو تعلیم و تربیت کے لیے ایک استاد کے پاس بھیجا۔ مدت گزرنے کے بعد نوشیروان کو خیال آیا کہ جا کر دیکھیے کہ تعلیم و تربیت پانے کی کیا حالت ہے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ استاد نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں اور ان کا بیٹا ہاتھ میں لوٹا اٹھا کر پانی ڈال رہا ہے۔ یہ دیکھ کر ان کو غصہ آیا اور اپنے بیٹے کے منہ پر چپت لگا دی۔ استاد حیران ہوا کہ شاید اس سے خیال آیا کہ شہزادے سے پانی ڈلوا رہا ہے۔ نوشیروان نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بیٹے کو تنبیہ کیا کہ استاد خود پاؤں دھو رہے ہیں اور تم پانی ڈال رہے ہو، تم کو شرم نہیں آتی؟ کیا تم خود اس کے پاؤں نہیں دھو سکتے؟ دوسری ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ سکندر اعظم دنیا کے بہت سے فتوحات حاصل کر کے وطن واپس پہنچے تو سب سے پہلے اپنے استاد ارسطو سے ملنے کا ارادہ کیا۔ اس غرض سے وہ اپنے استاد کے ہاں گیا۔ جب وہ مکان میں داخل ہوا تو ارسطو صحن میں بیٹھا مزے سے دودھ تاپ رہا تھا۔ سکندر اعظم اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بڑے فخریہ انداز میں بولا، مانگیے استاد محترم، کیا مانگتے ہو؟ میں اب دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ غرض استاد کا مقام نہایت بلند ہے۔ یہ پیغمبری کا پیشہ ہے، کیونکہ ہر پیغمبر معلم یعنی تعلیم دینے والا رہا ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے استاد کے احترام اور عزت کا ہر وقت اور ہر آن خیال رکھیں، اور بولے سے بھی کبھی کوئی گستاخی ان کی جناب میں نہ ہو۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ استاد کا احترام کیا ہے؟ اب ہم اس کی وضاحت کریں گے کہ کہتے ہیں کہ نوشیروان نے اپنے بیٹے کو تعلیم و تربیت کی غرض سے ایک استاد کے پاس بھیجا۔ کچھ عرصہ بعد نوشیروان اپنے بیٹے کی خبر گیری کے لیے استاد کے ہاں گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے بیٹے کا استاد وضو کر رہا ہے، یعنی کہ استاد جو ہے وہ اس کے بیٹے کا استاد وضو کر رہا ہے اور بیٹا پانی ڈال رہا ہے۔ جب نوشیروان نے دیکھا کہ استاد خود پاؤں دھو رہا ہے تو اس سے بیٹے پر غصہ آیا۔ اس نے اپنے بیٹے کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا کہ تم صرف کھڑے پانی ڈال رہے ہو، تمہیں تو خود اپنے ہاتھوں سے استاد کے پاؤں دھونے چاہیے تھے۔ یعنی کہ یہ ہے نوشیروان کا خیال، یہ ہے نوشیروان کی قدر استاد کے ذہن میں۔ کہتے ہیں کہ سکندر اعظم دنیا کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ سکندر اعظم بہت سے فتوحات کے بعد جب اپنے استاد ارسطو کے پاس گیا، یعنی کہ سکندر اعظم کا استاد ارسطو تھا، اس کے پاس گیا اور نہایت ہی احترام سے پوچھا کہ استاد محترم، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کہ استاد محترم آپ مجھ سے مانگیے، آپ کیا چاہتے ہو؟
میں دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں نشاور کروں گا۔ نشاور کرنے کے قابل ہو گیا ہوں، چنانچہ ہمیں استاد کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پیغمبروں کا پیشہ ہے۔ اس لیے استاد نہایت ہی عزت و احترام کے قابل ہوتا ہے۔ استاد جو ہوتا ہے وہ نہایت ہی عزت اور احترام کے قابل ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، اس کے جو آگے لفظ معنی ہیں ہم ان پہ تھوڑا سا دھیان دیں گے، تاکہ یہ لفظ معنی ہیں ان کو ہم پڑھیں گے اور آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ عظیم، عظیم کا مطلب ہوا بڑا، عظیم کا مطلب ہوا بڑا۔ پھر ہے پرہیزگار، پارسا گناہوں سے بچنے والا، یعنی کہ جو گناہوں سے بچتا ہے اس کو پرہیزگار کہتے ہیں۔ اولیاء، ولی کی جمع ہے، اولیاء ہو گیا ولی کی جمع، اللہ کا دوست۔ تاریک، اندھیرا، تاریک اندھیرا۔ باطنی یعنی کہ پوشیدہ، اندرونی یعنی کہ جسم کے اندر جو یعنی کہ اندرونی حصے کو کہتے ہیں یعنی باطنی یعنی کہ پوشیدہ حصہ، اندرونی اندر والا حصہ۔ علوم، علم کی جمع۔ پھر ہے مشاہدات، مشاہدی کی جمع۔ استفادہ، فائدہ، کثیر یعنی کہ زیادہ سے زیادہ۔ چپت یعنی کہ چانٹا مارنا، تماچا مارنا۔ پیارے بچوں، آج ہم اس اپنے ٹاپک کو یہاں ہی اختتام کریں گے۔ کل چاہا تو ہم اس کے سوالوں کی طرف جائیں گے۔ خدا حافظ۔